وہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے، جب وقت آئے گا ضرور حاضر دیں گے انشاءاللہ۔ کچھ بچوں نے مجھ سے پوچھا تھا، ان کے لیے میں نے یہ عرض کیا، بھاری پڑتا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی شدت سے تڑپ ہو تو آپ یہ پڑھ کر کے دیکھیں، روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھو اور بستر پہ لیٹ۔ دوسرا اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے تاریخ لکھنے والوں، وہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا تھا اور اس کا انتقال ہوتے ہی اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا بن گیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، جانور کی طرح سے چہرہ بن گیا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، بیٹے نے دیکھا باپ کی شکل بگڑ گئی ہے، فوراً اس نے کواڑ بند کر دیے، دروازے سب لگا دیے، کہا کسی کو کیسے بلا سکتا ہے میت پہ باپ کے، باپ کا چہرہ اتنا خطرناک جانور کی طرح دکھ رہا ہے، چادر ڈال دیا جائے۔ گھر کی عورتوں کو سب لڑکے نے سمجھایا، کسی کو کانوں کان خبر ہونے مت دینا، ہمارے باپ کا انتقال ہوا یا کچھ ہوا، گھر کے اندر ہی ایک گڑھا کھود دیں گے اور یہیں اپنے باپ کو دفن کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بلائیں گے تو لوگ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے اور طرح طرح کی باتیں بھی ہوں گی، فلاں کا باپ ایسا، فلاں کا باپ ویسا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرے ہوئے باپ کے بارے میں پھر مجھے لوگ تانا ماریں، گڑھا کھود کر کے یہیں دفن کریں۔ وہ غمگین بیٹھا ہوا تھا لڑکا، زانوں میں سر رکھ کر کے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اچانک اس کے گھر کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرے پر چادر پڑی ہوئی، سیدھے آ کر کے وہ میت کے پاس پہنچ گئے، میت کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کے بعد چادر ڈال دی۔ یہ جو لڑکا تھا نوجوان، یہ دیکھ رہا تھا لیکن اس کی توجہ نہیں تھی، کیونکہ غم اتنا زیادہ تھا، ٹینشن اتنا زیادہ تھا، جس کو کہتے ہیں بہت ہائی ڈپریشن میں گیا ہوا، کچھ سوچنے سمجھنے کا اس کے پاس موقع ہی نہیں تھی۔ اس نے دیکھا وہ بزرگ قریب آئے، اس نے سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس بزرگ نے پوچھا روتا کیوں ہے، کیوں اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپ نے تو دیکھ لیا، میں جانتا نہیں کہاں سے آپ اندر آ گئے، میں تو سارے دروازے بند کروا دیا تھا گھر کی، آپ دیکھ تو رہے میرے باپ کا چہرہ کیسا بگڑا ہوا ہے، موت کے بعد جانور کی شکل ہوگی۔ اس بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کو، جا دیکھ تو صحیح۔ وہ جا کر چادر ہٹاتا ہے تو اس کے باپ کا چہرہ بالکل چمکتا ہوا چاند کی طرح خوبصورت، کوئی بگڑا ہوا چہرہ نہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ اللہ کا کوئی فرشتہ آیا جو میری مدد کر لیا، کسی فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس کے ذریعے سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، ورنہ تو بگڑا ہوا چہرہ ہی تھا۔ وہ بزرگ جانے لگے دروازے تک تو یہ جا کر ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اللہ بھلا کرے آپ کا، میں آپ کو پہچانتا نہیں لیکن آپ کی دعا سے میرے باپ کا چہرہ صحیح ہوا، آپ بتائیں تو صحیح اپنا تعارف۔ تو مڑ کر کے اس بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا، قدموں میں گر گیا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا آقا کیسی بلا اور کیسی افتاد میرے گھر پر پڑی، کیوں اس طرح سے ہوا؟ حضور نے اٹھایا اور کہا دیکھ تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا جس سے رب ناراض تھا، تیرے باپ کا ایک گناہ ایسا تھا، ایک برائی ایسی تھی جس سے اللہ غضبناک تھا، لیکن میری عادت یہ ہے، حضور فرماتے میری عادت یہ ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے کو نہیں بتاتا، عیبوں پر پردہ ڈال دیا، کیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا لیکن ایک گناہ تھا جس سے اللہ ناراض تھا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ تو صحیح کہتا ہے اس کا چہرہ بدلا تھا، لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ تو جو فرشتہ اس کے پڑے ہوئے درود کو مجھ تک پہنچاتا تھا، وہ فرشتہ آج میرے تک پہنچا اور کہا غضب ہو گیا اے اللہ کے نبی، آپ پر روزانہ درود پڑھنے والے کے چہرے کو آج اللہ نے بدل دیا اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، آپ کرم فرما دیں، آپ رحم فرما دیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حضور پر درود بھی پڑتا تھا اور چہرہ بھی جانور کی طرح بن کر گیا دنیا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسی وقت تیرے گھر آیا، دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر اللہ سے دعا کی اے رب العالمین، اے قدیر و جبار، تجھے تیرے نبی کی محبت کی قسم، یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ رات تنہائی میں مجھ کو یاد کرتا اور درود پڑھتا، تو اس کے چہرے کو صحیح کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ ہٹاؤ، اس کا چہرہ مکہ مکرمہ میں سب سے حسین کر دیا جائے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ درود پاک کا یہ صدقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس کا گناہ جیسا تھا جو تھا اللہ کا غضب تھا، لیکن وہ کیا رحمت ہے میرے آقا کی کہ بیٹا دامن پکڑ کر پوچھ رہا ہے میرے باپ نے ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا،
نبی رحمت نے فرمایا میں باپ کے گناہ بیٹوں کو نہیں بتاتا، لیکن خود دوسری جگہ پر یہ فرماتے ہیں اے بیٹے، اے لڑکے، تیرے باپ کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہ روزانہ بستر پہ اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک درود 100 بار مجھ پر نہیں پڑتا تھا۔ یعنی نبی پاک فرماتے ہیں جو اچھائی ہے وہ کھول کر کے بیان کرو، اور جو برائی ہے اس پر پردہ ڈال دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ۔ آج اس وظیفے کو اپنا لو، درود مبارکہ، خاص طور پر رمضان المبارکہ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور حضور کی محبت کیسے بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، عشق رسول کیسے بڑھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو درود پڑھتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر عشق پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ مت سمجھو یہ کمانے والی چیز ہے یا حاصل کرنے والی چیز ہے، یہ عطائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور وہ آتی کیسے؟ کثرت سے حضور کا ذکر، درود پاک کثرت سے پڑھتے رہے، بیٹھتے اٹھتے اپنی زبان پر جاری کرتے۔ پورا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے پورا۔ اگر یہی عادت پڑ جائے دن بھر میں، کیا کہنے، تمہاری زبان میں اثر پیدا ہو جائے۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے، تمہارے شعر شاعری جو ہے، اقبال کی شاعری 100 سال کے بعد آج بھی زندہ ہے، اور ایسی ہے کہ تن بدن میں آگ لگا دے، لوگوں کے گرم کر دے۔ ایسے اشعار لکھے ہوئے، عشق میں ڈوبے ہوئے بہت سارے شاعر تو ہیں، لیکن کسی کسی کا شعر پورے ہر زبان پر جاری ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ اقبال کا شعر ہے، ہر زبان پر جاری ہے، ہر زبان پر جاری ہے۔ اقبال نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہا فارسی میں کہ بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہما اوست، گربہ اون رسیدی تمام بو لہبیس۔ اپنے آپ کو حضور کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی تو کچھ حاصل نہیں کر سکا۔ یہ اقبال کے اشعار ہے۔ تو اشعار میں یہ اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو اقبال سے پوچھا گیا آپ کے اشعار پڑھتا ہے کوئی تو حضور کی محبت جھلکتی ہے، تو جانتے ہو اقبال نے کہا تھا میں نے اپنی زندگی میں 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود پیش ہے۔ سننے میں آسان لگ رہا ہے، 1.25 کروڑ درود مبارکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا ہے۔ ابھی میں کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں، کر لو گے 1.25 کروڑ مرتبہ، آسان لگتا ہے کسی دن میں آپ کتنے درود پڑھ سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ 100 پڑھتے ہوں، 200 پڑھتے ہوں، 500 پڑھتے ہوں، 1000 پڑھتے ہوں۔ 1000 درود مبارکہ 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے آدمی کا ایک وقت لگتا ہے۔ چلو میں مانتا ہوں 1000 نہیں، 5000 مرتبہ پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد بھی 1000 بار پڑھتے ہو تو 5000 بار۔ اگر کوئی بندہ 5000 بار درود پڑھتا ہے دن میں، تو پھر مہینے میں جا کر کے وہ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ کتنے بنتے ہیں؟ 1.5 لاکھ بنتے ہیں۔ اور سال میں کتنے بنتے ہیں؟ پر مہینے میں 1.5 لاکھ کا مطلب سال میں 18 لاکھ۔ کتنے؟ 18 لاکھ سال میں۔ اگر 5000 بار درود کوئی پڑھتا ہے تو سال میں 18 لاکھ۔ اب 1.25 کروڑ ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ وہ بھی اس میں ایک دن بھی ناگا نہ کیا ہو، تقریباً 7 سال، تقریباً 7 سال تک کنٹینیو بغیر ناگا، اس میں تھوڑے آگے پیچھے پڑھتا رہا ہو تو جا کر کے وہاں پہنچے گا۔ 5000 میں ایک بھی کم کیا تو پھر آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ تو میں ایک رفلی حساب بتا رہا ہوں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ درود پاک بھیجا۔ اب انہوں نے زندگی کو اپنا پورا وقف کیا تھا حضور کے دربار، تب جا کر کے پھر یہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ تو اقبال کی بات تھی۔ اقبال سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا۔ امام اہل سنت عاشق صادق امام احمد رضا خان فاضل بری، ان کے نعتوں کا کیا کہنا، ان کی زبان کا کیا کہنا؟ آپ سے پوچھا گیا، میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو، درود شریف پڑھنے والوں کی کئی کیٹیگری ہے۔ 1.25 کروڑ درود پڑھنے والا اور ہے، 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھتا ہو کاؤنٹ کر کے تسبیح لے کر کے، وہ اور ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہ ان عاشقوں میں سے ہیں جو ایک درود پڑھتے تھے تو حضور کا جواب سنتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر حضور کو، یہی تو بات ہے کہ ہندوستان سے حضور کو درودوں میں یاد کرتے، نعتوں میں یاد کرتے۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تھے، اس عاشق صادق کا سفر بھی تو دیکھو، حج پہ گئے تھے اپنی ماں کے ساتھ، یہ دوسرا حج تھا آپ کا، پہلا حج ہو گیا تھا تو بہت
شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر کے جو اشعار لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت جب گئے حج کے لیے تو کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. کس کے طفیل؟ حضور. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیا. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. میری اصل مراد تو حضور کے دربار میں حاضری کی. کسی نے پوچھا آپ کو اعلیٰ حضرت کیا شعر کہتے ہو میاں بریلی والے, کیا یہ جائز ہے کہ آپ حج فرض ہے, حج فرض کے لیے آپ یہ کہتے ہیں اصل مراد حاضری اس پاک در کی تھی, پھر حج کا کیا ہوا جو 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اسلام کے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ شعر میں نے دوسرے حج کے موقع پر لکھا. پہلا حج میرے اوپر فرض تھا, دوسرا حج نفل تھا, اور نفل سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری, ہر نفل کام سے بڑھ کر کے حضور کے دربار کی حاضری ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے, مانگنے والے ہر طرح سے چیزیں مانگتے ہیں, لیکن یہ عاشق صادق درودوں کا مجموعہ لے کر کے حضور کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو کیا کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے دربار میں آیا ہوں, سنا ہے آپ ہی کے تو اشعار ہیں نا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں, یعنی مانگنے والا حضور کے دربار میں کیا نہیں سنتا, نہیں کا لفظ حضور سے سنتا ہی. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں. آپ نے کچھ مانگا مجھ سے عربی میں مجھے کہنا ہے نہیں دینا ہے تو میں کہوں گا لا. لا حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا, یہ اعلیٰ حضرت فرماتے. اور پھر دوسرا اسی شعر میں نہ حاجت اگر کی ہے, اور حضور جب دیتے ہیں تو یوں نہیں کہتے اگر سچا ہوگا تو دوں گا, اگر عاشق ہوگا تو دوں گا, اگر پہ نہیں دیتے حضور, جیسا آیا ویسا لے جائیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی. جب یہاں اتنا مانگ کر کے لوگ لے جاتے ہیں, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا, سب اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں. جب ان کے مانگنے کا وقت آیا تھا تو آپ کیا مانگنے گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لا نہیں کہتے, کسی کو نہ نہیں کہتے, ہر ایک کو دنیا مانگنے والے آخرت مانگنے والے سب. اعلیٰ حضرت بہت عجب سوال لے کر گئے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان سے بڑی دور سے آپ کا فقیر آیا ہے آپ کے دربار میں, اور مانگنا میں یہ چاہتا ہوں کہ دیدار تو خواب میں بہت بار کرایا, میں ظاہر میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایسی کئی چیزیں حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے سفر میں. ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے, دلائل الخیرات کے مصنف ہیں یہ, اور اتنے درودوں کا مجموعہ آپ نے تیار کیا, جتنی بھی حدیثوں میں درودوں کے صیغے آئے تھے وہ سب کو جمع کر کے آپ نے کتاب لکھ دی جس کو دلائل الخیرات کہا جاتا ہے. اس کتاب کو تلاوت کرتے کرتے کئی لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی. وہ دلائل الخیرات کے مصنف پہلے ان کی زندگی نارمل سی تھی, عام سی زندگی گزارتے تھے, ایسی کوئی بہت دینی معاملات کی نہیں. ایک مرتبہ کی بات وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے, کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے تھے, بیچ میں ایک جگہ پر عصر کا وقت ہوا, ہم نے سوچا کہ نماز پڑھ لیں. نمازوں کی پابندی تو کرتے ہی تھے, پانی کی ضرورت تھی, وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. تو ایک کنواں قریب میں تھا, کنویں کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی ڈول ہے, کچھ بھی نہیں تھا, نہ رسی ہے, کیسے پانی نکالیں. لیکن سورج ڈھلتا چلا جا رہا تھا. تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں کہ ہم بے قرار تھے, اسی اسنا میں قریب میں رہنے والی جھونپڑیوں میں سے ایک بچی نکل آئی, 8 یا 9 سال کی بچی ہو. وہ بچی قریب آئی اور پوچھا بابا کیا بات ہے, تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے گھر سے تھوڑا ڈول, رسی, بکیٹ یا گھڑا لے کر کے آؤ, کہ ہمیں پانی نکالنا ہے, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے. اس بچی نے کہا بس اتنی سی بات ہے. تو وہ کنویں کے قریب آئی, کچھ اپنے لبوں کو ہلایا اور کنویں میں تھوک دی, کنویں کا پانی اوپر آ گیا, جوش مارتا ہوا اوپر آیا. اس بچی نے کہا لو وضو کر لو, جسے جسے ضرورت ہے وہ پانی سے وضو کر لے. حضرت سلیمان جزولی فرماتے ہیں ہم نے اپنے ساتھیوں نے وضو کیا, پانی واپس چلا گیا. میں نے اس بچی سے کہا بس مجھے نماز پڑھنے دے دو, نماز پڑھنے کے بعد مجھے تجھ سے 2 جملے بات کرنے ہیں. آپ نماز پڑھے, وہ بچی رکی رہی. پوچھا بیٹا یہ تو بتا کہ تو نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے کنویں کا پانی اوپر آیا, کیا عمل کیا تھا, تو کون سا وظیفہ کرتی ہے. سنیے سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بچی کیا کہتی ہے, بابا میں کون سا وظیفہ کرتی ہوں, میں کون سا عمل کرتی ہوں, میں ایک بار درود پڑھا اور پھونک دیا, ایک بار درود شریف پڑھا تھا اور کنویں میں تھوکا اور پانی آ گیا. کہا ہم تو بہت درود پڑھتے ہیں. اس بچی نے کہا ہاں
زبان کا فرق ہو سکتا ہے. میرے والد نے تربیت ایسی کی کہ آج تک میں نے زبان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا اور حرام لقمہ نہیں کھایا میرے گھر میں. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تاثیر بڑھ جاتی. سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دن سے زندگی پلٹ گئی, بدل گئی. ایک بچی نے آپ کی زندگی کو ایسے بدلا کہ آپ نے اپنی زندگی کا باقی حصہ پورا درود پاک پڑھنے میں گزار دیا. پوری زندگی بھر درود پاک پڑھتے رہے اور لکھتے رہے اور ایک کتاب تصنیف فرما دی, دلائل الخیرات. پھر آج دیکھیں ان کی لکھی ہوئی کتاب کی تاثیر اتنی ہے کہ اگر کوئی کنٹینیو اس کو وظیفے میں رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے ولایت عطا فرماتا ہے, اپنا قرب عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی, زندگی میں رب تعالیٰ کبھی کبھار ایسے موقع فراہم فرماتا ہے کہ انسان کو وہاں بدل جانا چاہیے, بدل جائے. کئی معاملات ایسے ہیں جیسے بغداد مقدس کے سلسلے میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور اپنی ڈائری میں لکھتا جاتا تھا. سب جو کیا وہ آج ڈائری میں نوٹ کرتا تھا. اس کی عادت تھی, کئی زنا کیے تھے اس نے, کئی چوریاں کی تھی, کئی لوگوں سے بدکاریاں کی تھی, سب لکھ کر کے رکھتا تھا. ایک بار اس نے, مال بہت زیادہ تھا, پیسے بہت زیادہ تھے, ایک خاتون کو وہ پیسے دے کر منوا کر کے لے آئے. ایک عورت 100 دینار پر وہ راضی ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آیا. جب گھر لے آیا تو اس عورت سے اپنی ہوس کی, خواہشات کی پوری تکمیل کرنا چاہ رہا تھا. اسی اثنا میں اس عورت کو دیکھا کہ بدن میں اس کے کپکپی تاری, کانپ رہی عورت اور پورا بدن اس کا تھر تھرا رہا ہے. تو اس مرد نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا, تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے, اے نوجوان, میں پیشاور طوائف نہیں ہوں, عادت سے میں حرام کاریاں نہیں کرتی. میں ایک بیوہ ہوں, میرے گھر میں 3 چھوٹے بچے ہیں. کئی دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ کشی چل رہی ہے, کمانے والا کوئی ہے نہیں. میں نے بچوں کو کئی دنوں سے تسلی دی, اب ان کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا جسم ہی بیچ دوں, اور میں تیرے ساتھ آنے کو راضی ہو گئی. زندگی بھر کبھی آج تک مجھے کسی اجنبی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, محض میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا جسم تجھے حوالے کرنے آ گئی. اور آ تو گئی تیار ہو کر, لیکن اب تیرے بستر پر آتے ہی مجھے یہ خوف ستا رہا ہے کہ میرا رب تو اب بھی دیکھ رہا ہے, اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پتہ نہیں کس چہرے کے ساتھ اٹھایا جائے. تو بس یہ تصور ہے میرے مولا کا جو میرے جسم میں کپ کپی طاری کر چکا ہے. میں ڈر رہی ہوں کہ کیا بولوں اس کو. بس اس کے یہ جملے تیر کی طرح چبھتے چلے گئے اس بندے کو, ایسا چبھنے لگے, اور اس نے اس عورت کو فوراً اسی وقت آزاد کیا. اسے جتنے مال کی ضرورت تھی اس کی اولاد کو سب دی اور کہا, خاتون مجھے معاف کر دے, میں کتنا نکما ہوں اور کس قدر حیوانیت کا شکار ہوں کہ تو اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر انہیں کھلانے کے لیے اپنا جسم دینے آ گئی, اور یہاں میرا حال یہ ہے کہ گھر بھر میں سب کچھ ہے, ساری نعمتیں ہیں, پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کے باوجود میں لذتیں حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتا ہوں. میرے ہاں کوئی بھوکا نہیں, میں مجبوری سے گناہ نہیں کر رہا, میں جان بوجھ کر کے عیش و عشرت کے لیے گناہ کر رہا ہوں. مجھ سے زیادہ اس دنیا میں رذیل و ذلیل کون ہو سکتا ہے. بس اس عورت کی باتوں نے ایسے اس کے اندر کپ کپی طاری کی, وہ سب چھوڑ دیا, توبہ کر لیا. اے بار الہا, نہ جانے ایسی کتنی عورتوں کو میں نے استعمال کیا ہوگا. خلاق العالمین, کیا میرے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہو سکتا ہوں؟ وہ روتا رہا اور اس خاتون کو پیسے دے کر گھر پہ بھیج دیا. سوچا کہ اب سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. اپنی وہ ڈائری جس پہ لکھتا تھا روز گناہ, جو کرتا تھا وہ لکھتا تھا, سوچا کہ آج میں جا کر کے اس ڈائری میں موجود سب گناہوں کو کاٹ دیتا ہوں. آج آ کر کے اس نے ڈائری کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی, سارے پیج اس میں خالی پڑے. جو لکھا تھا کہیں ایک جگہ بھی اس کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہی نہیں. وہ فوراً چھان بین کرنے لگا, یہی ڈائری ہے جس میں میں لکھتا تھا, آخر برسوں سے لکھتا آیا ہوں, کافی زخیم ہو چکی تھی, اس میں کہاں چلی گئی؟ غیب سے ندائی, اے بندے, جو میری طرف چلنا چاہتا ہے ہم اس کے پچھلے سابقہ چیزوں کو مٹا دیا کرتے. جس طرح تیرے لکھے ہوئے کو ہم نے مٹایا, اسی طرح ہم کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو بھی مٹانے پر قدرت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, اس واقعے کو ذکر اس لیے کیا کہ کبھی کسی کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے آپ کی زندگیوں میں ایسے کئی مرتبہ موقع آ گئے ہوں اور ہم بدلے نہ ہوں. تو پھر اس سے بڑی محرومی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمیں بھیجی, ہم سمجھ نہیں سکے.
ہمیں سدھارنے کے لیے, ہمیں سنوارنے کے لیے, ہمیں دوسرے غلط راستوں سے واپس بلانے کے لیے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں آ گئی ہوں آلریڈی زندگی میں جو ہمیں بدل سکتی تھی لیکن ہم نہیں بدلے, تو یہ ہماری محرومی ہے, یہ ہماری محرومی ہے. بس دعا یہ کرتے رہنا کہ اے الہ العالمین اگر کبھی میں راستہ چھوڑ دوں تو زیادہ دیر تک تو مجھے آوارہ نہ رکھ, واپس اپنے دربار میں فوراً مجھے حاضر کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں کیا دعا کرتے تھے جانتے ہیں؟ یوں عرض کرتے تھے لا تکلنی الی طرفت عین یا اللہ, اے اللہ تو مجھے میرے اپنے آپ کو, حضور فرماتے ہیں اے رب تو مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی نہ کرنا, تو اپنے حفاظت میں رکھنا. حضور فرماتے میرے حوالے, میرے نفس کو مت کر. کتنی دیر کے لیے؟ الی طرفت عین, پلک جھپکنے کے برابر وقت بھی میرے حوالے مجھے مت دینا, میری ذات کو تو اپنی حفاظت میں رکھ. عزیزان گرامی دعا یہی کرو. مجھے کئی چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں کہ زندگی میں بدلنے کے اوقات کئی لوگوں کے آئے ہوں گے, آتے ہوں گے. مثال کے طور پر اسی طرح سے آج یہاں پر سما بندھا ہوا ہے. ہماری اس مسجد میں قرآن پاک کی تفسیر کے درس ہوا کرتے ہیں. ہماری اس مسجد میں طلبہ کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے. کئی نوجوان بچے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, پڑھنے لگ گئے, اور کئی ایسے ہیں جنہیں دینی معلومات نہیں تھی, معلومات حاصل کر لیے. یہ ساری ایکٹیویٹیز مسجد کے اندر ہو رہی ہیں, تفسیر قرآن, اور پھر اس کے علاوہ ہر ہفتے ذکر اللہ کی مجلسیں رات کے وقت. یہ میں میری فضیلت کے لیے نہیں گنا رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں بدلنے کے لیے مولا نے دیا ہو,